محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد۔ خبر شامل کرتے ہیں خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران لطیف آباد حیدرآباد سے۔ خبر کے مطابق خانہ فرہنگ ایران حیدرآباد میں قائد ملت علی خامنئی کی شہادت پر محفل قرآن و مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا۔ خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران حیدرآباد کے زیر اہتمام شہید راہ حق حضرت امام سید علی خامنئی کے درجات کی بلندی اور ایصال ثواب کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد اور افطار کا اہتمام کیا گیا۔ آئیے خبر کی تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف اسٹار رنگ نیوز حیدرآباد محمد ہاشم لاشاری کی تیار کردہ اس رپورٹ میں۔ آج 4 مارچ 2026 بمطابق 14 رمضان المبارک 1447 ہجری کی خبر کے مطابق گزشتہ روز برخا 3 مارچ 2026 بمطابق 13 رمضان المبارک کی شام عالم اسلام کے شہید رہنما اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر شہید ملت سید علی خامنئی جنہیں صہیونی طاقتوں نے بزدلانہ طریقے سے وار کر کے ایک میزائل کے حملے میں شہید کر دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی سلسلے میں انہوں نے خراج عقیدت اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پورے پاکستان کی طرح صوبہ سندھ میں بھی خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران لطیف آباد حیدرآباد میں قائد ملت کی شہادت پر محفل قرآن اور مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا تھا۔ خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران لطیف آباد حیدرآباد کے زیر اہتمام شہید راہ حق حضرت امام سید علی خامنئی کی درجات کی بلندی اور ایصال ثواب کے لیے ایک پروقار تقریب کا انعقاد اور افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس روحانی محفل کا آغاز شام 4 بجے تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس موقع پر صراط الہی ادارہ حفظ القرآن کے حفاظ اور اساتذہ نے اپنے منفرد انداز میں آیت الہی اور اسماء الحسنی کی تلاوت کی اور اس موقع پر حاضرین مجلس نے بھی قرآن خوانی کر کے اس کی ثواب رہبر معظم کے درجات کی بلندی کے لیے ہدیہ کیا۔ بعد ازاں تعزیتی نشست کا اہتمام جس کی میزبانی خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سعید ہاشمی نے کی۔ اس تقریب کا آغاز کلام الہی کی تلاوت سے کیا گیا۔ تلاوت کا شرف زاہد کاظمی کے حصے میں آیا۔ تقریب میں صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صدر ملی یکجہتی کونسل جمعیت علماء اسلام پاکستان، اس کے علاوہ مولانا محمد علی جروار نائب صدر شیعہ علماء کونسل، سید غلام محی الدین شاہ جانی شاہ حسینی بانی انجمن سادات سندھ و رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا سجاد جوادی نے خطاب کرتے ہوئے رہبر معظم کی قربانیوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر ایک سوگوار سا ماحول چھا گیا اور شریک محفل آپ دیدہ ہو گئے۔ مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رہبر معظم کی شہادت پوری دنیا کے لیے ایک عظیم صدمہ ہے۔ وہ ایسے بلند مرتبہ قائد تھے جنہوں نے آخری لمحات میں بھی اسی قوم کو خود پر مقدم رکھا اور فرمایا کہ پہلے میری قوم کی حفاظت کرو اور پھر میرے بارے میں سوچو۔ خانہ فرہنگ ایران اسلامی جمہوریہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سعید ہاشمی نے آئے ہوئے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح 12 روزہ جنگ کے دوران پاکستان کی عوام ایران کے ساتھ کھڑے رہے، اسی طرح رہبر معظم کی شہادت پر بھی انہوں نے اپنی محبت اور دوستی کا حق ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حضرت آیت اللہ خامنئی کی شہادت نے نہ صرف ایرانیوں عوام بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور حریت پسندوں کے دلوں کو زخمی کر دیا ہے۔ وہ عمر بھر کی جدوجہد کے بعد مقام شہادت پر فائز ہوئے اور امت مسلمہ سمیت دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو بھی سوگوار کر گئے۔ ان کا راستہ مزاحمت کا راستہ ہے اور شہادت اور شیعہ مکتب میں کا حصہ ہے۔ اس انشاءاللہ جلد ہی ایران کا نیا رہبر انقلاب ملے گا اور یہ سفر جاری رہے گا۔ ایرانی قوم ایک تاریخ ساز، باوقار اور با ایمان قوم ہے جو سر تو دے سکتی ہے مگر ظلم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتی۔ علمی و ثقافتی شخصیات کی بھرپور شرکت اس مجلس ترحیم میں حیدرآباد کے ممتاز علمی ادبی شخصیات جن میں پروفیسر ڈاکٹر سید فرمان علی شاہ رضوی، سابقہ چیئرمین کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ جامشورو،
مرکزی صدر اصغریہ تحریک علم و عمل محترم ایاز لاشاری، امیر جماعت اسلامی حافظ طاہر مجید، منظور حسین کالرو، انفارمیشن سیکریٹری سینئر سٹیزن ایسوسیشن حیدرآباد، اور کویوکوشن کراٹے کے بلیک بیلٹ اور کراٹے کے انسٹرکٹر محترم شمیم نقوی اور بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کر کے اسلامی دوستی کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کے اختتام پر نماز مغربین باجماعت ادا کی گئی، جس کے بعد شرکاء کے لیے افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر انتظامیہ بشمول خانہ فرہنگ ایران کی استاد ماہر ایڈمنسٹریٹر محترمہ سیدہ فریال کاظمی پیش تھیں، جنہوں نے تمام علماء، دانشوروں، طلباء اور عام شہریوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے اپنی شرکت کے ذریعے ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد۔